السلام علیکم. سکسیس ٹیم کی طرف سے میں ہوں نعیم احمد، اور جو ہے آج کا ہمارا سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ارننگ وائل اسٹڈی سائڈ بائی سائڈ، کہ جاب کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ہے ہم کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے ہم مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے. اس چیز کو ہم بریفلی آج ڈسکس کریں گے. تو میں وڈ لو ٹو کال معین اختر صاحب، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور ہمارے جو سیشنز ہیں ہمارے جو سیشن ہیں سکسیس ٹیم کے، وہ اردو ٹی وی، پیغام ٹی وی اور ہمارے آن لائن سیشنز ہو چکے ہیں، اور ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز میں جیسے کہ امریکہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ، دبئی، سعودیہ، ہمارے سیشنز جو ہے لائیو چل رہے ہیں اور ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں. آئی وڈ لو ٹو کال معین اختر صاحب، جو پروفیسر معین اختر صاحب. سو جوائن یور ہینڈس ٹوگیدر معین اختر صاحب. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے جناب سب کے؟ تھوڑا تھوڑا حال ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک ہے. اینی ویز الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. جی ونس اگین، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ، آپ پہلے سے بہتر ہیں. ویری گڈ. اچھا، یہ تھینک یو سر. اچھا، یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مقصد دو تین ان کے مقاصد ہیں. پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم بات کریں وہ سیف ہو جائے، ریکارڈ میں آ جائے. کہ کچھ میں آپ کو ایسی باتیں کہوں گا کہ آپ کل کو کہہ سکتے ہیں سر دیکھیں آپ نے اس لیکچر میں، قریب کر دوں اسے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر دیکھیں آپ نے فلاں ٹائم ایک سیمینار کیا تھا اور آپ نے اس میں فلاں بات کی تھی، اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو آپ مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے یہ والی چیز. دوسری آپ کے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ انہیں کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ شاید اس میں سے کوئی چیزیں آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہیں تو آپ کسی اور کو ریفر کر سکتے ہیں، آپ خود اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے. میری کوشش یہی ہے کہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو اور انشاءاللہ بینیفیشل ہوں گی. اور کلیم میرا یہ ہے کہ جو چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ، اگر آپ وہ اپلائی کریں گے تو آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی. دس از مائی کلیم. اور اگر نہ ہوئی، بٹ دا پوائنٹ از، کنڈیشن از کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کے اپلائی کرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ نہ ہوا تو آپ ہمارے آفس آ سکتے ہیں، آ کے پوچھ سکتے ہیں کہ سر جی ہم دسو جی جاب کتنے ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ خود جاب پرووائڈ کر کے دوں گا، کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہے اور ہمارے لیے ہمیں بندوں کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت. لیکن یار ناکنا لالا اچھا تو یہ گین اس کی بڑھتی نہیں، یہاں سے گل نہیں بنتی. ایسے تھوڑا سا بڑھائیں بنا اس کا ساؤنڈ، تھوڑا سا بڑھانا، بہت زیادہ نہ بڑھانا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بیٹا؟ کلیئر ہے؟ اچھا، بیٹا یا سسٹر یا بھائی جو بھی ہوگا نا آپ نے افورڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میری یہ اپریل میں 12 اپریل میں یہ سانحہ ہوا تھا. اور میری مسز نے مجھے بتایا کہ میں، اور ان کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے بھی اپریل میں ہی آتی ہے نا، 30 اپریل کو. تو مجھے کہتی ہے، میں نے کہا آپ کی یہ برتھ ڈے ہے تو آپ کتنے سال کی ہو گئی ہیں؟ یہ بڑا خطرناک سوال تھا ان سے. خیر انہوں نے جواب دیا کہ میں 28 سال کی ہو گئی ہوں. اچھا، میں نے کہا اچھا مجھے اب یہ بتائیں جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی؟ اس وقت انہوں نے کافی کم کر کے اپنی طرف سے بتایا کہ 22 سال یا 21 سال، پتہ نہیں کتنا بتایا. میں نے کہا 21 میں 9 سال اور ڈال لیں تو کتنے ہوئے؟ کہتی 28 سال. تو یہ بیویوں کی لاجک ہے. الحمدللہ بہنیں ہماری سسٹرز ہیں تو اس کے لیے ہم وی نیڈ ٹو افورڈ اٹ. ٹھیک ہے نا جی، ہم آرگومنٹ میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، سیانہ بندہ کبھی بھی بیوی سے اس کی ایج نہیں پوچھتا. تو خیر میں نے اس لیے پوچھی تھی کہ میں ایک سیف ڈسٹینس پہ تھا تو اس لیے. اینی ویز جی بیٹا، تو پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کچھ یونیورسل پرنسپلس کو ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ اپلائی کریں گے اینڈ یو ڈونٹ گیٹ دا ریزلٹس، آئی ایم ریسپانسبل فار آل آف یور ٹائم، اور میں ایکسکیوز کر کے جاؤں گا. اور اس کے لیے ایک اور چیز ہے بیٹا، اب نے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ باتیں جو چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی اس کے بعد آپ آج ہی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ، میرا کلیم ہے کہ 100% آپ کی ارننگ 100% شروع ہو چکی ہوگی. مطلب 99% نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں سیف گارڈ ہے 99.99%، ایک کیڑا پھر بھی بچ جاتا ہے.
میں وہ نہیں کہوں گا کہ بیٹا میں نے کہا تھا 99.99% ابھی بھی 0.1% ہے تو تسی ہو، میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے. وہ اس لیے کہ اگر آپ اپلائی کریں اور رزلٹ نہ نکلے تو میں 100% رسپانسبل ہوں اس کا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں. اور میں آپ کا جتنا ٹائم لوں گا انشاءاللہ اس میں اگر آپ کو محسوس ہو جائے اینڈ میں کہ سر کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف کہانیاں نے، قصے کہانیاں نے، ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ کو یہ لگے گا تو میں آپ سے معذرت کر کے جاؤں گا کہ ریئلی سوری میں نے آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع کیا. ٹھیک ہے جی، چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. سٹارٹ میں تھوڑا سا نعیم نے بتایا ادارے کا انٹروڈکشن کہ ہم کافی عرصے سے الحمدللہ پرسنل امپرومنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہم مختلف یونیورسٹیز میں، اور پریشانی والی بات جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس، کین یو امیجن کہ یو ای ٹی سے اوپر کہاں بندہ جائے گا. یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے 3 سال ہو گیا بندے کو، ہم سے اس نے رابطہ کیا، سر 3 سال ہو گئے ہیں جاب نہیں ملی. اچھا ہم نے یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن کیا، بلیو می ایون دے ڈونٹ نو ایون دا اے بی سی، ایون دا بیسکس آف ہاؤ ٹو سیکیور اے گڈ جاب، دے ڈونٹ نو. دا ایشو از وائی دے ڈونٹ نو، دا پرابلم از اینڈ دا ریزن از کہ بھائی انہیں بتایا نہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح سے ہے نا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر یا اسکلز اپنی کس طرح سے امپروو کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ڈگریز ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں آپ نے بیسٹ پرفارم کیسے کرنا ہے، اوکے، گڈ گریڈز کیسے سیکیور کرنے ہیں، دیٹس اوکے، بٹ فائنلی ہاؤ ٹو سیکیور اے گڈ جاب، اس پہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بک پڑھی آج تک اس پہ؟ کبھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کی جتنے بھی ایئرز آف ایجوکیشن ہو چکے ہیں، آپ 2 3 4 5 6 سال اور ایڈ کر لیں، آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں انشاءاللہ، کسی کریکولم میں کسی سلیبس میں آپ کو یہ والی بک نہیں ملے گی ہاؤ ٹو گیٹ اے گڈ جاب. دس از دا ڈائلیما کہ جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا کچھ بچے جو ہے نا وہ بعض اوقات مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے گڈ بزنس، I don't want to secure any good job. تو میں تو بھائی بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی بزنس، اب اگلی بات سن لیں، بزنس کے لیے آپ کو ایک اچھا جاب سیکر ہونا پڑتا ہے. یار اگر آپ ایک جگہ پہ اچھی جاب کے لیے جاب ون نہیں کر سکتے، آپ کامیابی سے بزنس کیسے چلائیں گے؟ اور ہمارا اس پہ ایک سیمینار ہوا تھا، جاب سے بزنس آنر کیسے بننا ہے. اس میں ہم نے انہیں بتایا تھا کہ جاب سے آپ کے لیے بزنس آنر بننا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جا کے 2 4 8 10 لاکھ روپے ڈبو کے پھر چیزیں سیکھیں. بہتر نہیں ہے جو بندہ پہلے یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ٹائم لگا کے پھر آپ سیکھ لیں، تو آپ کسی کے تجربے سے فائدہ لے لیں، یہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے خود تجربے کریں اور پھر بیڑا کر لیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو ہمارے لیکچرز آف کورس ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ میڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودی عربیہ میں، جرمنی میں، کینیڈا میں، یو کے باقی جو کنٹریز ہیں ان میں کمبائن لیکچرز ہوتے رہے ہیں آن لائن زوم وغیرہ میٹنگز پہ. اس کے علاوہ یو ایس اے میں وغیرہ وغیرہ ہوتے رہے ہیں، تو آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ ہم آن لائن پیرنٹنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم کمیونٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی زیادہ مجھے پریشانی اس وقت ہوئی جب میں نے ایم بی اے کیا 2011 جنوری میں، اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ ایک بچے نے ہائر اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کی، کرنے کے بعد گھر گیا اور جا کے اماں جی نے دسیا اماں جی نوکری نہیں لب رہی. اور یہ اخبار میں خبر آئی کہ ماں نے خود بھی اور اس بچے نے بھی مل کے خودکشی کر لی. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا ہے. تو تب مجھے پتا چلا یار یہ تو صرف پتہ نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہو نہیں سکتی، پتہ نہیں ہے. اور اسلام کا پہلا ورڈ کیا تھا جو ریویل ہوا؟ اقرا، ریڈ، لرن. ٹھیک ہے جی، نو، اسٹارٹ نوئنگ. اسی لیے کہتے ہیں لیڈرز آر ریڈرز. جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اصل میں ریڈرز ہوتے ہیں. جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو آگے سیکھنے والا ہوتا ہے، جو امپروو کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسے کہ مسعود صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ سیمینار کے لیے کین رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہیں پہ ہو رہا ہے، انہیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ لیڈرز کی مثال ہوتی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یو نیڈ ٹو جسٹ پروو یور سیلف ون اسٹیپ اہیڈ آف دی ریسٹ آف دا پیپل. آپ کو صرف ایک اسٹیپ دوسروں سے آگے ہونا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اپنے پلے باندھ لیں، ایک اسٹیپ آگے. اور مزے کی بات کیا ہے کہ امام میں اور وہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مقتدیز میں، جتنے بھی ہوتے ہیں مقتدین، ان سب میں صرف ایک سٹیپ کا فرق ہوتا ہے. ایسے یہ کہ نہیں ہے، ایک سٹیپ سے ایک بندہ امام بن جاتا ہے، باقی سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ ایک سٹیپ بس آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس پہ وہ ہے مائنڈ سیٹ. زندگی میں جتنی بھی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں بنی ہوئی، ارد گرد دیکھ لیں اپنے،
یہ ساری میرا کلیم ہے کہ یہ 2 بار بنی ہے، ایٹ لیسٹ 2 بار بنی ہے۔ 2 بار کیسے بنی ہے؟ ایک بار مائنڈ میں، اس کے بعد ریئلٹی میں، ٹھیک ہے جی۔ کسی بڑے زبردست پینٹر سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ اتنی زبردست پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا سمپلی آئی ڈریم مائی پینٹنگ اینڈ دین آئی پینٹ مائی ڈریم، ٹھیک ہے جی۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈریم نہیں ہوتے۔ آپ نے بننا کیا؟ ہم کہتے ہیں جی ہم اچھی ارننگ، واٹ ڈو یو مین بائی اچھی ارننگ؟ وہ کتنی ہوتی ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے؟ لیکن اس سے سب سے پہلے جو پرابلم آتی ہے نا ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں پاکستان ہے، اتنے کڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے پاکستان ہے پوائنٹ اتنے کچھ نہیں ہو سکتا، اگر کچھ کرنا ہے تو کہاں جائیں؟ امریکہ میں جائیں، انگلینڈ میں جائیں، وہاں جا کے تکے ٹھوٹے کھائیں، اور مزے کی بات ہے وہاں پہ جا کے وہ سارے کام کریں جو یہاں کرنے کا جی نہیں میں چاہتا، کیونکہ یہاں پہ تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اب جناب جو مرضی کریں۔ وہ کہتے ہو کسی نے بندے نے بتایا نا، ایک کلپ تھا، اس نے کہا انگریزاں دے کتے نوا لینے نے، وہ کہتا یار اتنے تو کتے آپ ہی نہیں نہاندے، اسی کی کریے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کام نہیں کرنا، وہاں پہ جا کے ہم نے اتنے مین اتنے گھٹیا قسم کے کام کر دینے ہیں کہ یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کتنا لو جا سکتا ہے انسان۔ اور ہمارا ایک سیشن چل رہا ہے، ہم کامیاب لوگوں کی ان کے سکسیس سٹوریز کو ہم انٹرویو میں ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس میں یقین کیجیے جتنے بھی ہائیلی اچیورز کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے، ابھی ریسنٹ ہم نے وہ اپلوڈ کیا ہے انٹرویو، قائد اعظم تھرمل پاور انرجی کے CEO اختر حسین میو صاحب، انہوں نے بتایا کہ ہماری 1 سال کی جو سیلز ہے وہ 110 ارب روپے ہے، 110 ارب روپے 1 سال کی سیل۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو پروفٹس ہیں وہ 10 سے 12 بلین کے ہیں، 10 سے 12 ارب روپے کے 1 سال میں پروفٹس ہیں۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 100 ملین اویلیبل ہوتا ہے کہ میں کمیونٹی کی سروس میں لگا سکوں۔ 100 ملین کا مطلب ہے 10 کروڑ روپیہ 1 سال کا، تو 1 مہینے کا کتنا ہوا؟ 83,33,333 روپے 1 مہینے کا۔ سر اگر آپ کو یہ پتا چلے نا کہ یار ایک جاب ہے جس میں جناب 83,33,333 روپے مل رہے ہیں، اس کو ہر شے چھڈو اتنے چلیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تصور فرمائیں جو بندہ اس لیول کا سرو کر رہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہے باہر جانا پڑے گا، اس نے کہا یار بکواس کرتے ہیں۔ یقین کیجیے انہوں نے بڑے سخت الفاظ بولے، اور بہت معذرت کے ساتھ میری طرف سے کچھ بلنٹ کچھ اس طرح کے سخت الفاظ آئیں گے تو یو نیڈ ٹو بیئر ود می، ٹھیک ہے جی، برداشت کر لیجیے گا، اس اوکے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز مجھے آپ یہ بتائیے، ہماری زندگی میں نا 2 سرکلز ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن، گورنمنٹ بڑی خراب ہے یار کیا کریں، گورنمنٹ چینج ہوگی، لو جی ہن کی ہو سکتا ہے، آپ نے سنا ہوں گی یہ والی باتیں، گورنمنٹ خراب ہوگی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ہوتے ہیں نا یہ والی باتیں سنی ہوں گی آپ نے۔ اچھا جی اگر فلاں ہوتے تو کیا بات ہو جاتی، اب یہ چلا گیا اب کچھ نہیں ہونا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہن سب کچھ ہوگا۔ اچھا ایک ہے یہ سرکل آف کنسرن جسے ہم کہتے ہیں جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا اس کے علاوہ کرپشن پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ کافی ہے، وادو ہے، بس ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ کرپٹ ہوں، سمپل سی بات، ٹھیک ہے جی۔ کرپشن ہے اور انٹرسٹنگلی ہر جگہ پہ ہے، تو یہ ایسی نعمت ہے آپ کو ہر جگہ سے ملے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کرپٹ نہ ہوں، ورنہ کوئی فرق نہ رہا ہے کرپٹ میں اور کرپشن کیا رولا ڈالنے والے میں کوئی فرق نہ رہا، بس ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کرپٹ نہیں ہونا، وی آر پاکستان، ٹھیک ہے جی، وی آر ناٹ اونلی پاکستانیز بٹ وی آر پاکستان، ہم مل کے پاکستان بناتے ہیں۔ پاکستان کوئی علیحدہ کسی اور دنیا کا نام نہیں ہے، ہم نے مل کے کسی کو دیا، جیب چپائی مٹھی دے جنیا او پھاڑ یار چھڈ پر جان دے، کہتا چلو جی ڈن لنگ جو خیر ہے۔ میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ پڑھاتے رہو، کہتے سر جی پولیس تو چنگے تے بندے ہوں ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا کہ میرا بھائی ہے وہ کہتا پولیس تو چنگے بندے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا وڈے تو وڈا مسئلہ ہے، تھوڑے جے پیسے لاؤ نکل جاؤ۔ مطلب یہ اس کا خیال، تو جس نے دینے ہیں تو اس نے لینے ہیں نا، تو دینے والے کون ہیں؟ وی آر، ٹھیک ہے جی، ہم دیتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو یہ برابر ہے، یہ جو دونوں ہاتھوں سے تالی واقعی بجتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک سرکل ہے ہماری زندگی کا جسے ہم کہتے ہیں سرکل آف کنسرن۔ کرپشن بڑی ہے، انمپلائمنٹ بڑی ہے، پاکستان کی پالیسیز بڑی پور ہیں، سیلری پوری نہیں ہوتی، بڑی کم ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اور جس پہ ہمارا بس نہیں چلتا، کیا آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب یہ گورنمنٹ کا گندا سسٹم ٹھیک کر دوں گا؟ ابھی تو نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میں کرپشن بالکل ہی مکا دوں گا، کوئی اکیلا بندہ کھڑا ہو کے یہ والے کلیم نہیں کر سکتا۔ میں جناب ان ایمپلائمنٹ کو بالکل ختم کر دوں گا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہے اپنے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔
پور پالیسیز کو میں ختم نہیں کر سکتا, یہ کلیم بسل قبول کا کیا جا سکتا ہے, بٹ یو کین ناٹ کنوینس دا پیپل. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہے وہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, بس میں نہیں ہے. ایک وہ سرکل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس, جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ میں نے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, میں نے کوئی بندہ 12 بجے دوپہر کو آ کے دروازہ نوک کرتا ہے تو میں نے اٹھ کے کہنا یار کون آ گیا سویرے سویرے 12 بجے, یہ بھی میری آپشن ہے, میرے پاس مرضی ہے اس چیز کی. دوسرا یہ ہے میں کہوں نہیں یار میں نے صبح فجر کے وقت میں اٹھنا ہے اور اپنا پروفیشنل ورک کو شروع کر دینا ہے, یہ میرے پاس اپرچونٹی ہے, یہ آپ سب کے پاس ہے. ایسے ہی ہے جی. اچھا کچھ لرن کرنا یا نہیں کرنا, یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گورنمنٹ آپ کو آ کے کہے کہ خبردار اگر کسی نے اس سیمینار کو اٹینڈ کیا, کسی نے کہا آپ سے, یا کسی گورنمنٹ نے آ کے سپورٹ کیا کہ خبردار اگر کوئی پیچھے رہا, کسی نے نہیں کیا, آپ خود آئے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہمارے بس میں چیزیں ہیں, یہ ہے نا آپ کے بس میں. اچھا اگلی بات کہ یار سچ بولنا یا جھوٹ بولنا ہے, کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ میں نے رشوت دینی ہے لینی ہے یا نہیں, یہ ہمارے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ دوست کہیں نہیں سر بعض اوقات ہم مجبور ہو جاتے ہیں. یار وہ بعض اوقات 1% کو فی الحال چھوڑو, میں 90% کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ کو 90% نہیں مجبور ہونا پڑتا, آپ کو نہیں دینی پڑتی نا, نہ لینی پڑتی ہے جو رشوت ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی اب اصول سن لیں, یہ 2 سرکل ہیں. ایک ہے جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے, میں نے خود کو ایک سٹیپ آگے لے کے جانا ہے, اس میں میرا بس چلتا ہے, میں نے اتھے ہی رہنا ہے اور رولا پائی جانا ہے, اور میں کہنا جی خبردار پاکستان جو کچھ نہیں ہو سکتا نہ میں آپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی میرا بس چلتا ہے. تو رونا ہے یا زندگی کو چینج کرنا ہے, یہ دونوں چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک. اچھا اب 2 سرکل کی بات کی. ایک ہے جہاں پہ بس نہیں چلتا, ایک بندہ جو کہ کافی عرصہ دوسرے کنٹریز میں رہ کے آیا اور آخر کار یہاں پہ پاکستان میں آ کے سیٹل ہو گیا. اس سے کسی نے پوچھا پاکستان میں آ کے آپ کون سی چیز ہے جو باہر کی سب سے زیادہ مس کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار ایتھے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے, باہر کے لوگ جو ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس ٹاپکس ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے. کون سے بلا؟ نئے نئے آئیڈیاز, کامیابی کے اصول سیکھنے میں, لیڈرشپ کے کیا کیا اصول ہیں یہ سیکھنے میں ان کے پاس ٹاپکس ہوتے ہیں, ان پہ وہ ڈسکشنز کرتے ہیں. جبکہ پاکستانی کہتا ہے ریڈی والے سے لے کر ٹاپ تک آپ جتنے مرضی چلے جاؤ, ان سب کے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ تھوڑی دیر کوئی اور بات کریں گے, آ جا کے سیاست پہ آ جائیں گے اور گالی گلوچ شروع کر دیں گے. یعنی کہ پوائنٹ کیا آپ کے سامنے آیا کہ وہ اس چیز پہ آ جائیں گے جو بس میں نہیں ہے, جو چیزیں بس میں ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے پروفیشنل کریئر میں یا ابھی تک کا جو بھی آپ کا ایکڈیمک کریئر ہے اس میں آپ نے کوئی پرسنل امپروومنٹ پہ کتاب پڑھی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا. ماشاء سر نے پڑھی, وہی سر ہے نا وہ. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ساڈے بھی جو کسی نے ہو جی حماقت نہیں کی تھی, ہم تو سب کچھ سیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا. وہ کسی نے کہا جب تک میں کم سیکھتا تھا, جب تک میرے پاس علم کم تھا مجھے لگتا تھا مینوں بڑا پتا ہے, اور جیسے جیسے میں جانتا گیا مجھے احساس ہوتا کہ میں کتنا کم جانتا ہوں. تو جو بندہ کہنا چھڈو جی نشہ والا مینوں پہلے ہی پتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے کی ہمت ہے, پتا ہونے کے باوجود اس نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ بڑی ہمت والی بات ہے. ورنہ تو بندے کو پتا چل جائے کہ جناب جہنم میں بندہ کہنا بس جی میں تو نہیں ادھر جانا. یہ ہمت ہے کہ پتا بھی ہے تو پھر بھی ادھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمت والی بات ہے نا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں سے کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے, گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے؟ پورے ملک کے لیے. نارملی ایسی ہے نا, پورے ملک کے لیے گورنمنٹ ذمہ دار ہے. ان میں سے ایک بندے کی زندگی تباہ ہوئی فرض کریں, گورنمنٹ کو کتنا کو فرق پڑے گا؟ کوئی خاص نہیں نا, عام بھی نہیں پڑے گا. اچھا لیکن اگر وہ ایک میں ہوا تو میری تو گئی زندگی, میرا تو سب کچھ ہی گیا. ایسے ہی ہے. تو بھائی اگر گورنمنٹ کو ہی رونا ہے اسے تو فرق نہیں پڑا, آپ اپنے ساتھ تو سگے ہو جائیں. کسی نے کہا نا وہ بڑی پیاری بات ہو کہ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے آپ کو نا ذرا امیجن کیجئے کہ میں آپ سے انڈیویجولی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کولیکٹیولی بات نہیں کر رہا, انڈیویجولی بات کر رہا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال صاحب. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کا گڈ نیم؟ سوری کوئی نام دس دو یار, سارے چپ کر گئے ہو. احمد
احمد سبحان صاحب آپ نے سوچا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے بیٹا آپ نے بھی سوچا میں آپ سے انڈیویجولی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے امیجن کریں کہ اگر آپ کی زندگی تباہ ہونے والی ہے خدا نخواستہ اور گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں، گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں، یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں بھائی بری بات ہے نا یار، گورنمنٹ کو بھی تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اوکے اچھا اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ کے شہر والوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، یہ اور زیادہ کام خراب ہے بھئی، یہ تو اور قریب ہیں، انہیں تو اور خیال کرنا چاہیے. اچھا آپ کے محلے والوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، آپ کی زندگی تباہ ہونے جا رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خراب بات ہے. آپ کے رشتہ داروں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، جو کال کرتے ہیں ہاں بھی رزلٹ کیسا آیا، جیسے رزلٹ آئے سب تو پہلے کال کے نہ دی آندی ہے جے میں انہوں نے ساری فیساں دیتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے نا. اچھا انہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں، کیا کہ آپ کی زندگی خدا نخواستہ تباہ ہو رہی ہے. اگر آپ کے رشتہ داروں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، یہ اور زیادہ بری بات ہے کیونکہ یہ اور قریبی ہیں. اچھا اگر آپ کے گھر والوں کو بھی ٹینشن نہیں، یہ تو انہیں تو آگے کی ہوئے گا. اور سب سے بری بات یہ تو آپ نے بھی ٹینشن نہیں. سبحان اللہ، یعنی کہ ہماری زندگی تباہ ہونے جا رہی ہے، ہمیں خود کو اگر ٹینشن نہیں ہے تو یہ سب سے بری بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. تو اس کا مطلب ہے پھر شوق تو ہمیں بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اپنے شوق میں کامیاب ہو جائیں گے، پکی گل ہے. اگر وہ جو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا آپ نے ان پہ عمل نہ کیا تو بات یہ ہے بھائی. اب میں نے 2 سرکل آپ کو بتائے، ایک سرکل ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، دوسرا سرکل ہے جو آپ کے بس میں ہے. اب اس کی فلسفی سن لیں، جس سرکل کے بارے میں زیادہ سوچیں گے وہ سرکل بڑھے گا. یہ قانون ہے ویئر ایور یور فوکس گوز انرجی فلوز. جہاں بھی آپ کی توجہ جاتی ہے وہ چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے، کبھی اگر آپ کے جسم پہ کوئی دانہ بنا ہو، آپ بار بار سوچتے رہیں، اسے چھیڑتے رہیں، وہ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا تو اچھا بات کیا، اگر فرض کریں آپ نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا دوز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول، کیا ہوگا؟ آپ کو لگے گا گورنمنٹ نے کام خراب کر دیا، اس نے کام خراب کر دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب یہ سوچتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا you have no control over anything. آپ کو لگا میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ آپ فیورٹ سمجھتے ہیں کس چیز کو کہ جی پتا چلا کہ گورنمنٹ نے ایک اور کام خراب کرتا ہے، ہم اسے ڈسکس کر کے خوش ہوتے ہیں. پاکستان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں پہلے بھی کیا سی اے دیکھ لو کرتوت ہے نا. ہم ایسے ڈسکس کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں جب پتا چلے کہ جو میں کہہ رہا تھا میں صحیح کہہ رہا تھا، ہم خوش ہوتے ہیں. اوکے آپ کرپشن کے بارے میں سوچتے رہیں گے، آپ کو لگے گا آپ بھی کرپشن کے بغیر آپ کا جینا محال ہے. آپ ان امپلائمنٹ کے بارے میں سوچتے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ کو لگے گا آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو وی یو دی ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے، بلیو می وی یو والوں کے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. کھل کے بتا دیتا ہوں آج آپ کو. پہلی چیز، ہر بندہ سمجھتا ہے فارغ نے پہلی چیز دھیان سے سنیے گا، یہ وہ جو میں ریالٹی بتا رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں فارغ نے. دوسری چیز، اسٹوڈنٹس کے پاس باقی ساری یونیورسٹی سے زیادہ کمپیوٹر کی سکلز ہوتی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. اچھا اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے فوکس کس پہ کرنا ہے، جو لوگ سوچتے ہیں یا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. جو لوگ سوچتے ہیں لیٹ دیم تھنک. کسی نے پوچھا یار اگر میں نے یہ کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے، انہوں نے کیا دفعہ کر یار جی اے بھی میں ہی سوچنا ہے کہ لوگ کی سوچن گے تو پھر لوگ کی سوچن گے کیا خیال ہے؟ اور بھائی میں تو یہ دیکھوں کہ میں نے کیا سوچنا ہے، آپ نے ٹھیکہ تھوڑی لیا دوسروں کا. صحیح ہو گیا نا. تو بھائی اس لیے پہلی چیز میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں وی یو والے فارغ ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کمپیوٹر کی ایک بیسک اسٹوڈنٹ کے پاس ایسی سکلز ہوتی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ نے فوکس اس پہ کرنا ہے. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں، ان کے آپ نے انہیں منہ کی دکھانا، ان کہنے کہ اے دیکھو جناب میرے مقابلے چ جنوں مرضی لے کے بعد ہو تو لیٹس ہیو کمپٹیشن. تو وہ بندہ بونتل جائے کہ ہیں میں ویو والوں کو کیا سمجھتا رہا ہوں، مزہ تو پھر ہے نا. ادروائز آپ جائیں اور وہ کہیں اسی صحیح سوچ دے سی یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمپل سی بات ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یا آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں.
آپ نے لرن کرنا ہے، آپ نے امپروو کرنا ہے، آپ نے چیزیں سیکھنی ہیں، آپ نے آگے نکلنا ہے، آپ نے ایگزامپلری پرسن بننا ہے، آپ نے لیڈر بننا ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے بھائی دس از دا پاکستان. تصور فرمائیں جب وہ ان سے انٹرویو کر رہے تھے نا، یہ آن لائن موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سکسیس ٹیم استاد معین اختر، یہ آپ چینل سرچ کریں گے، اس میں سب سے لاسٹ جو اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیو یہی والی ہے کہ سکسیس ٹیم استاد معین اختر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں دیکھیے گا اس بندے نے کہا، اس نے کہا 10 کروڑ روپیہ میں کمیونٹی میں لگا رہا ہوں ہر سال. یہ ہے پاکستان. بڑا وہ بندہ بڑا پیارا لگا مجھے بندہ نا. کہتا آپ انڈیا میں جائیں، انڈیا میں جا کے آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، انڈیا والے نے کسی نے بتایا، آپ انڈیا کے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں دلی پہ، اور آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے آپ کلیئرلی بتا سکتے ہیں ان میں کون کون پاکستانی ہیں. کہ وہ کیسے؟ اس کے ان کی ڈریسنگ سے، ان کے دا وے دے واک، دا وے دے، یعنی کہ وہ جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، کیوں وہ اتنے اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئے ہوتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے بھائی یہ انڈیا دا نہیں ہے، ورنہ انڈیا دے انیاں توتیاں جی پا کے اور لونگی پتہ نہیں کیا کہ انی بیچارے چادراں ایسے پھر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں جنہوں نے، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں انہوں نے پورے تقریباً بڑے بڑے ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے کہا آپ جیسے ہی بارڈر کراس کریں، یہ اس وقت کی بات ہے جب فری آنا جانا تھا نا، انہوں نے کہا جیسے ہی آپ بارڈر کراس کریں پاکستان کا انڈیا میں داخل ہوں، ساتھ ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، کہ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے. یقین کیجئے اگر وہاں پر کسی مسلمان نے نکلنا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے بیچارے نے واپس کس حال میں آنا ہے. سفید داڑھی ہے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں. بیٹی ہے بہن ہے ہمیں فرق پڑتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ویڈیو دیکھی آپ نے اور بلے بلے پوری دنیا میں ہو گئی. کیا نام تھا بی بی کا، وہ جس نے، کیا نام تھا، مسکان تھا ان کا نام، میرے ذہن میں سے نکل گیا. اینیویز اچھا ایک بی بی آئی ہے نا، کیا اس نے کوئی بڑا پارٹ آیا ہے؟ بھائی کیا کیا اس نے آگے سوچیں، اس کی ایک بات پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے، یعنی کہ ہندوؤں کے ہوتے ہوئے آپ کو وہاں پر جانا یہ بڑی ہمت کی بات ہے. یہ اتنی ہمت کی بات ہے کہ پوری دنیا نے اسے اپریشیٹ کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ تو الحمدللہ روزانہ آتی ہیں، یہاں آتی ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آپ کی کسی نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کی کہ واہ جی واہ آج ایک اور بچی بڑی ہمت کر کے اتنے بڑے ماشاءاللہ بھائیوں میں وہ تھے آ گئی تو کسی نے کچھ نہیں کیا، جناب ویڈیو بناؤ، کبھی نہیں ہوئی ایسی الحمدللہ، کیونکہ یہ نام ہے یہاں کا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا تو 2 سرکل میں نے بتایا. اچھا ایک ہے وہ سرکل جہاں پہ میں نے ٹائم گزارا، انہوں نے کہا جو ناکام لوگ ہیں وہ باہر والے سرکل پہ ٹائم گزارتے ہیں، جو بس میں نہیں ہے تو ان کا وہ سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت کیا آتا ہے کہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا سوچا ہی وہ جو نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرا جو کامیاب لوگ ہیں وہ اندر والے سرکل پہ ٹائم گزارتے ہیں. اندر والا سرکل کون سا؟ جو کنٹرول میں ہے. میں نے اور کتاب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، میں نے اپنے ریفرنسز بڑھانے ہیں کہ نہیں بڑھانے. ہم کہتے ہیں نا بھائی ریفرنس کے بغیر جاب نہیں ملتی. آپ سے کس نے کہا ریفرنس نہ کریٹ کرنے کو؟ آپ نے ریفرنس جنریٹ کرنے کے لیے کیا 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 ہے؟ اگر آپ کہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، نہیں آپ کہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، نو آپ یہ کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ ریفرنس بھی کریٹ کر سکتے ہیں، آپ تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں فیلڈ میں جانے سے پہلے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں، آپ کا ریفرنس بھی ہو اور آپ کے پاس تجربہ بھی ہو، تو آپ کو جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کتنے چانسز ہیں؟ شاید آپ کے یہاں 90% ہے، 80% ہے، 70%، 50%. لیکن ایک منٹ اور آ گیا، بل گیٹس کو کون کون جانتا ہے؟ تقریباً سارے جانتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو چکا. اب ذرا نیچے آ گیا. اینی ویز کیا وہ گورنمنٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی پاکستانی ٹینشن نہ لو، میں تھوڑا سارا قرضہ لانے تیار ہاں، ٹینشن نہیں لینی، تسی موجہ مارنی ہے ماری جاؤ، میں سارا قرضہ لا دینا وا، بس مجھے یہ والی یہاں پہ کیمپین چلانے دیں. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اوکے آ جاؤ، ہو سکتا ہے نا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اس سرکل پہ وقت گزاریں گے جو آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کا وہ سرکل بڑھے گا. جب وہ بڑھے گا تو وہ اتنا بڑھے گا کہ باہر والا سرکل بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ایک بندہ تھا جس نے، اگر آپ اس کی جا کے لائف سٹڈی کریں نا تو آپ کو پتا چلے گا
اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی وہ ڈیل کر سکتا ہے. ہم گورنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا وقت گزارا جو وہ کر سکتا ہے. اس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا جو وہ نہیں کر سکتا. تو ایک وقت آیا وہ سرکل اتنا بڑا جو وہ کر سکتا ہے کہ وہ بھی وہ کرنے کے قابل ہو گیا جو وہ پہلے نہیں کر سکتا تھا. سمجھ آ رہی ہے اتنی بات کی؟ اچھا، تو اتنے پہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں سر چھڈو جی کہو جی گلاں کر رہے ہو. اگر ایسی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. If you have any question, you are most welcome. ایک کویشچن کے بعد آگے چلیں گے. جی جتنی بات ہوئی ہے ابھی تک اس پہ کویشچن ہوگا. اگلی بات میں ابھی کروں گا کہ جاب وغیرہ کے بارے ارننگ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہاں تک اس کا مطلب کلیئر ہے؟ یا تو سب سمجھ آ گیا، یا تو سب سمجھ آ گیا. میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اتنا فارغ کمیونیکیٹر ہوں کہ میری غلطی سمجھ ہی نہ آئی ہوئے. اوکے، یا پھر آپ جھجک رہے ہیں، شرم نہیں کر رہے، جھجک رہے ہیں. وہ جگہ مولوی صاحب تھے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذان کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا ذرا کھڑا ہو گیا یار اذان تو دیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے شرم آندی ہے. انہوں نے کہا میں بشرم ہوں. تو اگر آپ کو سب کے سامنے بولنے میں شرم آتی ہے تو چلو چھوڑو خیر. اوکے، سو یہاں تک ہمیں اتنا یہ پتا چلا بھائی آپ کی زندگی بنانی ہے تو کس نے بنانی ہے؟ آپ نے خود. ورنہ تباہ کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ہے اپنے آپ ہو جانی ہے. جیسے بہت سارے پاکستانیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اپنے آپ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو تباہی کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بس کچھ نہ کریں تباہی اپنے آپ. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمپل. آپ ایک بال کو اوپر اچھالیں بھائی، یا تو وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے. یہ دونوں میں سے ایک چیز ہی ہے. وہ جو ایک آتے ہیں تھوڑی دیر کے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے بس، اس میں اسے چھوڑیں فی الحال. لیکن یا آپ اوپر جا رہے ہیں نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں بال اوپر جاتی جائے، اس کا بیسٹ وے کیا ہے؟ اسے پاور دیتے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی امپروو ہوتی جائے، اسے پاور دیں، اسے فیول دیں. کون سا فیول؟ لرننگ کا فیول دیں. اسے اپنے لنکس بڑھانے کا فیول دیں. اسے سرو کرنے کا فیول دیں. اسے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کا فیول دیں. اللہ کا قانون ہے اگر آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی آسان ہو رہی ہیں تو بھائی آپ کی زندگی آسان ہونی ہے. تو یہ تہاڈی وجہ تو لوکاں نوں وقت پیا، یعنی کہ وہ بیچاری بہن جا رہی ہے، بچی جا رہی ہے رکشے دے وچ، تے کوئی ایسا بھرا سی انہیں سنیا پہلی نظر معاف ہوندی ہے، تے انہیں موٹر سائیکل پیچھے لا لی تے ہن اکھ نہیں چپکن دیا. وہ کہنا انشاءاللہ میں توڑ گھر چھڈ کے آواں گا. ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو چیز ہے، اور بعد میں مینوں آ گیا سر جی پہلی نظر جائز ہوندی ہے نا. میں کہنا لکھ دی تیری اس فلسفی دے اوتے. مطلب یہ ہے اگر اسے پوچھا جائے فرض کرو تہاڈی بہن بیٹھی ہوئے تے او دے پیچھے تہاڈا ہی کوئی دوست ہوئے اور انہوں پتہ لگے کہ میرے دوست کا خیال ہے انہیں مینوں دین دا سبق سکھایا ہے کہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے، تے سسٹر تہاڈی بیٹھی ہوئے تے پیچھے وہی تہاڈا دوست ہوئے جنہوں تسی سکھایا ہے، پھر وہ تہاڈے گھر پہنچے چھڈن واسطے اور انہوں ادو پتہ لگے وہ تیری خیر ہو جائے تے میرے دوست کا گھر ہے، پھر آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ ہاں کتنا اچھا لگے گا؟ ہمیں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. ایسے ہی ہے نا، کسی کو اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں تو آپ کی ہونی ہے. آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ رہی ہے تو آپ کی زندگی میں آسانی آنی ہی آنی ہے. یہ وہ یونیورسل پرنسپل ہے، یو کین ناٹ چینج اٹ. ٹھیک ہے جی؟ اگر میں اس مائک کو چھوڑ دوں گا تو نیچرلی یہ نیچے گرے گا. ٹھیک ہے نا؟ میرا جی چاہتا ہے یہ نیچے نہ گرے، انہیں پھر بھی تھلے ڈگنا ہے اگر میں چھوڑوں گا تو میرے بس میں کیا کہ چھوڑوں ہی نا، یا اسے یہاں پہ رکھ دوں. ٹھیک ہے جی؟ تو میں اس کا بندوبست کر دوں نا. تو یہ وہ اصول ہیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ وہ پرنسپل ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، ہمیں انہیں کنٹرول نہیں کرتے. سجدہ کسے ہوا تھا؟ جب پہلا انسان بنا. آپ کو پتا ہے انسانوں سے پہلے دو پاورفل ترین مخلوقات موجود تھیں، پہلی فرشتے اور جن، دونوں تھیں. اللہ نے فیصلہ کیا ایک اور بنانی ہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا اسے میں نے اپنا نائب بنانا ہے، اور اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ کیا یہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو بھی اور جن کو بھی. تو پتہ چلا اعلیٰ کون ہے پھر؟ انسان. سر جنات آپ کو پتہ ہے انسانوں سے ڈرتے ہیں، یہ حقیقت ہے. انسان ایویں جنوں سے ڈرتا ہے.
جس گھر میں عرصے سے انسان نہ رہ رہے ہوں اوتھے جن آندے نے، جہاں پہ آپ آ کے رہنا شروع کر دیں انہوں نے وقت پہ جاتا ہے یار کی مصیبت ہے یار کتنے پھنس گئے ہیں. اور اگر آپ نے وہاں پہ جا کے کیبل ٹی وی ماشاءاللہ چلانا شروع کر دیا، سب کچھ چل رہا ہے، جیسے یہ اسپیکر آ کے میں نے دیکھا میں کہ یار تسی یہ پروگرام ہی رکھے ہے تو خیر وہ کہا سر جی وہ ویسے اچھا. تو اگر آپ نے وہ سارا ماحول بنایا ہوا ہے پھر جن بڑے خوش ہوں گے یار خیر ہے اپنے بندے نے. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ جنات جو ہے نا ان کی ایک نیگیٹو فریکوینسی ہوتی ہے جو تنگ کرتے ہیں. جو انسانوں کی نیگیٹو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ ان جنات کو سوٹ کرتے ہیں. آپ جناب یوٹیوب پہ ویکھی جا رہے ہو، ڈرامے ویکھ رہے ہو، ماشاءاللہ فلمیں ویکھ رہے ہو، پتہ لگا فلاں فلم آئی ہے، لو جی آئے تو ان ساڑھے تو فرض ہو گیا ہے اب ویکھنی ہے ورنہ گناہ کبیرہ ہو جانا ہے کہ اگر نہ دیکھ. یہ ہمارے بس کنٹرول میں ہے نا. ہماری ذہن میں جیسی سوچیں ہوں گی ویسی چیزیں ہماری زندگی میں اٹریکٹ ہوں گی. گندگی یہاں بھی ہوگی، خدا نہ خواستہ گندگی جنات کی شکل میں بھی اٹریکٹ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں جنات سے بچنا ویری سمپل، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، نمازیں پڑھیں، صاف ستھرے خیالات رکھیں، اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی چیزیں سنیں، قرآن پاک پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سیکھیں، گرو کریں، ذکر اذکار کریں صبح والے شام والے. سوچیے کہ ابھی نہ کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کر جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے انسان کو اتنا ماڑا نہیں بنایا کہ ایویں وہ جس سے سجدہ کروایا وہ آگے تھوڑی زندگی تباہ کر دے. اتنا ماڑا انسان نہیں ہے، یہ ہمیں لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں. چلیں اب ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کہ آپ 3 ماہ آپ نے وہ کرنا ہے جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں. صرف 3 ماہ. آپ کی ڈگری میں کتنا ٹائم ہے آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ایون ڈونٹ نیڈ ٹو نو، لیکن جو میں آپ کو بتانے لگا 3 ماہ کا ٹارگیٹ ہے. 3 ماہ میں کتنے دن ہوتے ہیں آئیڈیلی؟ 90. اچھا. اور جاب میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک ایکسپیرینس. دوسرا میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارا بڑا واسٹ ایکسپیرینس رہا ہے اس چیز میں نا، یہ چیزیں سیکھنے میں کہ کیا ہوا ہے، کیوں لوگ تباہ ہو رہے ہیں. پہلی چیز ہے ایکسپیرینس، دوسری ہے ریفرنسز. اچھا ہم کیا کہتے ہیں پاکستان چ جی سفارش چل رہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ سے سفارش کریٹ کرنے میں آپ کو کسی نے روکا ہے تو تسی جناب سفارش تیار کر لو. لوگ کہتے ہیں پاکستان تجربہ مانگتے ہیں ایسے کی کریے، وہ کہتے ہیں ہم فریش ہوتے ہیں ہم جا کے اپلائی کرتے ہیں تجربہ ہے، اسی کہتے ہیں نہیں جی تجربہ نہیں ہے، سانو موقع دو گے تجربہ آ ہی جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیے اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پک اینڈ ڈراپ لگوانا چاہ رہے ہوں، گاڑی آپ کے پاس فرض کریں ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے ایسا ڈرائیور چاہیے جو پک اینڈ ڈراپ دے دے، گاڑی میرے پاس ہے، اور آپ اس کے لیے انٹرویو کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا ڈرائیونگ آتی ہے پہلے کدی کی؟ وہ کہتا نہیں سر موقع دو گے تو آ ہی جائے گی. یہو جے بندے دے ہاتھ میں تسی اپنی گڈی دو گے، اپنے بہن بھائیوں کی زندگیاں دو گے اس کے ہاتھ میں. یار وہ کہہ رہا ہے آپ کو سر کدی ادھر ٹھوکاں گا کدی ادھر ٹھوکاں گا، آخر کار پہنچ ہی جاواں گا. موقع دیں گے؟ جس نے کمپنی میں اربوں لگائے ہیں بھائی وہ آپ کو موقع کیوں دے؟ لاجیکل تو ہے اس کا کلیم کہ بھائی آپ کے پاس تجربہ ہی نہیں ہے، میں آپ کو اتنی اچھی پوزیشن میں کیسے بٹھا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیچارہ وہ بھی سن لو بیچارے دی نا، وہ کلپ رہا تو ہو سکتا صحیح ہوئے. ہمیں تو ویسے ہی لگتا ہے کہ انہیں پیسے نہیں تو فوراً جاب دے سکتے ہیں. وہ بھیک بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور بھکاری کو بھیک دی جاتی ہے، الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی بھکاری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کیوں نہ آپ اوپر والا ہاتھ بن کے جائیں. آپ جائیں تو اسے پتا چلے یار یہ بندہ یا یہ بندی اگر میری آرگنائزیشن میں آ گئی نا تو جناب یہ تو اس میں وہ ابیلٹی ہے کہ یہاں پر لے کے جا سکتی ہے. اگر آپ نے اسے قائل کر لیا تو وہ آپ کو ایکسٹرا پے کر کے بھی رکھے گا، بجائے دے کہ اسی دسنا شروع سر جی 6 بھੈਣਾਂ نے کلا ਭਰਾਵਾਂ ابا جان بچپن جی فوت ہو گئے سی ہن وہ سارے دی وہ کفالت مداری میرے اتنے آ تہاڈی مہربانی مینوں نوکری دے دو. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات اگر تو اس نے فیصلہ کیا آپ کو جواب دینے کا اس نے دینی دینی ہے، اگر اس نے نہیں فیصلہ کیا اس نے آپ کی یہ بات سن کے کبھی بھی نہیں دینی. لیکن اگر اس کا پلان بن چکا کہ اس میں کچھ ہے اور اسے جواب دینی ہے، لیکن آپ نے یہ والی بات کر دی، اب اس کا فائدہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا وہ کہے گا اے مجبور ہے اس کی سیلری کم لگاؤ کیونکہ مجبور ہے، جتنا یہ ترلے لے رہا ہے نا میرے آگے آ کے مجبور ہے. ایک تو اس کی سیلری کم لگاؤ، دوسرا اسے راج کے رگڑا لگاؤ کیونکہ یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ مجبور ہے.
وہ آپ کو ایکسپلائٹ بھی کرے گا, ذلیل و رسوا بھی کرے گا, اور باقی بھی پتہ نہیں کس حد تک وہ جا سکتا ہے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو آپ نے بھائی مجبوری تو خود اس کے سامنے رکھی, مجبوری صرف اس وہاں پہ رکھو بھائی میرے جہاں پہ وہ سنتا ہے اور وہ آپ کی مجبوریاں حل کرنے پہ قادر ہے, وہ مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اللہ کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھا کریں, لوگوں کے سامنے نہ رکھا کریں. لوگوں کی جو بندہ فیور لیتا ہے نا اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب ہم نے بات کی دو پرابلمز ہیں, ایک ریفرنس اور ایک تجربہ. اب پوائنٹ یہ ہے یار اگر آپ کو خدا نہ خواصہ پتا چلے کہ کوئی جناب آپ کا بڑا قریبی اندر ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے, تو آپ کے پاس ساتھ ہی آپ کہتے ہیں یار فلاں کال کرو, فلاں کال کرو, کسی طریقے نہ بندے تو فلاں لبو, کیوں یار ریفرنس چاہیے ہمیں, پتہ کرواؤ, ہم نے چھڑانا ہے, ہوتا ہے نا. اور ہم بندہ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں, ایسے ہے کہ نہیں ہے, بندہ مل جاتا ہے نا, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ مجبوری بنی ہوتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ریفرنس ضروری ہے تو آپ نے ڈگری کے ساتھ ساتھ کتنے ریفرنسز کریٹ کیے ہیں, پہلا کویسچن. دوسرا کویسچن, آپ کو پتہ ہے انگلش میں ایک فریز ہے, وہ کہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. آپ کا جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہی آپ کی حقیقی قابلیت ہوتی ہے. جتنے تعلقات زیادہ ہوں گے آپ کی کامیابی کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. میں نے آپ کو کہا 3 ماہ میری مرضی سے گزار دو, فرض کریں آپ نے کہا ٹھیک ہے سر 200 کرنا کی ہے, اور میرا کلیم یہ ہے کہ 100% جاب پکی ہے, ارننگ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ, نہ ہوگی تو میں حاضر ہوں. اچھا تو کرنا کیا ہے, 3 ماہ میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں, 12 ہم لگا دیتے ہیں. 12 ہفتوں میں آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ اسی فیلڈ میں آ گیا, کام کر رہا ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی پریکٹیکلی کوئی کام کر رہا ہے. آپ نے ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے, 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس پورا, ایک بندہ ڈھونڈنا ہے, آپ نے اس سے کانٹیکٹ رابطہ کرنا ہے, اسے ایکسکیوز کرنی ہے سر میں فلاں سے اسٹوڈنٹ ہوں, اور اگر آپ کو اس کے لیے کوئی ماما چاچا تایا پھوپھا اپنے جو تعلقات ہیں ان سے ہیلپ لینی پڑے تو لیں, آپ کی بھی زندگی کا سوال ہے. اچھا آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک بندہ ٹریس کر لیا, اور آج کل تو بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ فیس بک پہ جائیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے آپ کو, لنکڈ ان پہ جائیں تو آپ کو مل جائیں گے بڑے آرام سے. خیر آپ نے بندہ ٹریس کیا, آپ نے کہنا سر میں اسی فیلڈ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, تو میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں سیکھنے کے لیے کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہوئے, میں کیا کروں کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں, مجھے آپ کے 10 منٹ 15 منٹ چاہیے. سر پلیز یقین کیجئے پاکستان اچھے لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ کسی کو یہ ریئلائز کروانا چاہیں کہ وہ کامیاب ہے تو تیار ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا آ جائیں. اور اگر ایک کہتا ہے نہیں تو بھائی ایک پہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی, ایک کے بعد کیا آتا ہے, 2 آتا ہے, پھر 3 آتا ہے, پھر 4 آتا ہے. سمجھدار بندے کے لیے گنتی ختم نہیں ہوتی, یہ چڈواں واسطے ہوں ٹگوں کے لیے کہتے ہیں لو جی میں گیا تو سی انہیں سنی نہیں میں کی کراں, کہ بیٹا پھر تیرا حق بنتا ہے کہ رولیں. ٹھیک ہے جی. تو KFC کا فاؤنڈر جا کے اسٹڈی کیجیے گا بیٹا, KFC کا فاؤنڈر بابا ہو گیا تھا اور اس نے 1008 کم از کم 1008 جگہ پہ جا کے اپنی ریسیپی پیش کی تھی کہ تہاڈی مہربانی اینو لانچ کر دو, میرے لو رل مل کے کرنے ہیں. سب نے ریجیکٹ کیا. 1008 وہ 1009ویں یا 10ویں جگہ پہ جا کے اوکے ہوا, اور آج آپ کو تقریباً دنیا کے ہر کنٹری میں KFC ملتا ہے, بڑے کنٹری میں اور بڑے شہروں میں ملتا ہے. اور شیخوپورہ میں تو KFC تو بڑے فخر کی بات ہے, پاکستان میں آ رہا ہے, سوری شیخوپورہ میں آ رہا ہے. پاکستان کا ہی کنٹری ہے نا چھوٹا سا شیخوپورہ, یہاں پر تو CFC ہے, AFC ہے, BFC ہے, ZFC ہے, اس کے نام پہ اسے کاپی کر کے دیکھے کیا کیا بنا دیا, شہیدہ FC تے افضل FC تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا FC. تو سوچے وہ جو KFC ہوگا تو بھائی اس کا آنر یہ تھا. اگر آپ میں ہمت ہے ریجیکشن فیس کرنے کی تو بھائی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ اونے تے میرے ساتھ انج کر دیتا, تو بھائی پھر آپ نے کیا کیا. آپ کی زندگی اس سے ڈٹرمن نہیں ہوتی حالات نے یا لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کی زندگی اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے پھر آپ نے کیا کیا. اگر آپ آگے بیٹھ گئے اور ڈگ گئے تو پھر تباہی کے مستحق ہیں آپ. کامیاب بندہ وہ نہیں ہوتا جو گرتا نہیں ہے, کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد بار بار اٹھنے کی ہمت رکھتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ میں ہمت ہے کہ نہیں ہے. ایک بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے, نیا نیا چلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے پھر گر جاتا ہے, ابھی نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہے,
دا پوائنٹ از اسے کتنی کوشش کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ گیو اپ کر دے. یا تسی انہوں کہو گے اوے میری گل سن خبردار میں تینوں 36 باری ویکھ لیا ڈگ دے نوں خبردار دوبارہ ٹرائی کیتی. ہم کہتے ہیں اچھا ماما ویسے کیا کہتی ہے کم آن بیٹا شاباش ونس اگین. ٹھیک ہے جی. ابا جان بھی ہیں جی کہندے نے بیٹا ویری گڈ میرا شہزادہ ایک بار پھر وہ ٹرائی کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے چلنا سیکھ جاتا ہے. بھائی جتنی دیر تک آپ کی زندگی چل رہی ہے نا آپ کی سانسیں چل رہی ہیں ذہن میں رکھیے گا آپ کے پاس ٹائم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹائم ہے. ریجیکشن کے بعد بس آپ نے کھڑے ہونا ہے 3 ماہ 1 ہفتہ. ایک بندے کو ٹریس کیا آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے بال پین ہونی چاہیے کویشچن لکھیں آگے میں جلدی سے ان کام پہ ہو سکتی ہوں ان سے آپ نے پوچھنا ہے مجھے کون کون سی اسکلز کو پالش کرنا چاہیے کہ میری ارننگ سٹارٹ ہو سکے جلد سے جلد میں جاب حاصل کر سکوں اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے جاب انشور کر سکوں. مجھے کن کن جگہوں پہ اپلائی کرنا چاہیے اپنی سی وی کو کس طرح سے مولڈ کرنا چاہیے موڈیفائی کرنا چاہیے انٹرویو میں کون سے سوالات ہوتے ہیں مجھے اس کا بیسٹ آنسر کیا ہوگا. بھائی بجائے اس کے کہ آپ ایک دم عوام پہ سامنے آئے تو پتا لگے توتے جننے بھی سی اڑ گئے ہیں تو رنگ رنگ اڑ گئے ہیں سارے. کیوں؟ کیونکہ گوبھی ہوں تو بندہ ہی ہوں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا ایک بندہ تو کہتا مجھ سے نا یار سامنے آ کے بات نہیں ہوتی کہتا ٹینشن نہ لے تو بس نا گوبھی کے کھیت میں چلے جانا ہے سمجھنا یہ سارے جو گوبھی لگی ہوئی ہے نا یہ انسان ہے اور تم نے انہیں جا کے لیکچر دینا ہے. وہ جناب جاتا تھا پورا مہینہ اس نے پریکٹس کی 1.5 گھنٹہ جا کے لگاتا تھا اور آخرکار وہ ٹائم آ گیا جب اس نے لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنی تھی. تو جب سامنے آیا اب لوگ سارے یہ جیسے آپ سب مجھے گھور رہے ہیں تو این جی لوگ انہوں گھور رہے سی تو آیا تو انہوں نے کیا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ گوبھی ہوں تو بندے ہی ہوں. تو یہ یعنی کہ اچھا یہ کب ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم ہو. لیکن بلیو می جب دوسری بار ہوا تیسری بار ہوا چوتھی بار ہوا 10ویں بار ہوا 50ویں بار ہوا آپ ہر بار پالش ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو کے بات کرنے کے قابل ہوں تو اس کی وجہ کہ میں پتہ نہیں کتنی بار یہ کر چکا ہوں. پہلی بار میں کھڑا ہوا بولنے کے لیے میرا دماغ بیٹھ گیا اور ٹانگیں جو ہے وہ کانپیں ٹانگ رہی تھی واقعی ٹانگ رہی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا اور پانی ایسی پیاس لگی ایسے لگا جنہ مرضی پانی آ جائے ساتھ سمندر بھی کم ہے مطلب اتنی پیاس لگی اور سپیڈ اتنی بڑھ گئی پتہ بھی نہیں ہو کیا رہا ہے. یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر دوسرا ایکسپیرینس بھی ملتا جلتا ہی ہوا. ایسے کئی ایکسپیرینس ہوئے بس ایشو یہ ہے کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. آج جو بولنے کے قابل ہوں بس اتنی سی بات ہے. کسی بھی اسکل کو پالش کرنا کرتے جائیں کیپ اٹ اپ اینڈ کیپ اٹ اپ ڈونٹ گیو اپ. آپ اس میں پرو ہو جائیں گے ایکسپرٹ ہو جائیں گے. وہ تھا نا مائیکل جارڈن جو کہ جسے کہتے ہیں یار کیا بات ہے باسکٹ بال کا چیمپئن. اس نے کہا آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ اس نے کہا آئی فیلڈ اگین آئی فیلڈ اگین آئی فیلڈ اگین آئی فیلڈ. اس نے پتہ نہیں کتنے فیلڈ لگا کے بعد میں کہتا دیٹس وائی آئی سکسیڈیڈ. ناکامیاں جو آپ کو سکھاتی ہیں یقین کیجئے کامیابی نہیں سکھاتی. کامیابی بعض اوقات بندوں میں ایروگینس لے آتی ہے. جو بندہ تکے ٹھڈے کھا کے جو سیکھتا ہے نا اصل وہی سیکھتا ہے. یہ تو میرا تو بڑا اس میں ریچ ایکسپیرینس ہے. بڑے تکے ٹھڈے کھائے ہیں پھر پتہ چلا چیزوں کا. اینی ویز 1 ہفتے میں ایک بندے کو ٹریس کرنا ہے انٹرویو کرنا ہے لکھنا ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے سر مجھے پارٹ ٹائم کے لیے جگہ چاہیے. میں پڑھ رہی ہوں لیکن میں 2-3 گھنٹے میں تیار ہوں ٹائم نکال کے کام کرنے کے لیے. مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چارج اینی تھنگ. مجھے کچھ بھی چارج نہیں کرنا. مجھے وہ جو ارن میں کرنا چاہتی ہوں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ارن منی بٹ آئی وانٹ ٹو ارن ایکسپیرینس. بات سمجھ آئیے؟ آپ بتائیں گے میں ایکسپیرینس کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اور ایک میں آپ کو میلز سے صرف میں بات کرنے لگا ہوں. تھوڑی سی میری ریکویسٹ سن لیں. آپ کو پتہ ہے میلز کے بارے میں ایک پرسیپشن بڑھتی جا رہی ہے پروفیشنل ورلڈ میں. کیا بڑے شاطر ہوں نے جتوں موقع ملے دال آ کے نکل جاندے نے. اور یہ پرسیپشن یقین کیجئے ہم نے خود بنائی ہے. تو پلیز اگر کوئی بندہ آپ کو موقع دیتا ہے اور آج آپ کو پتہ ہے یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں انہوں نے پالیسیز بنا دی ہم نے فیمیلز کو زیادہ ہائر کرنا ہے. اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں لیکن ایک یہ بھی ہے کہ وہ آ جائے تو جتنی دیر تک بیاہ نہ ہوئے جان نہیں چھڑ دی.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایسے ڈیووٹیڈ ہوتی ہیں کہ وہ کہنا اسی جام چھاڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ نارملی انہیں زیادہ بھی پے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہمیں وہ سیکھنی پڑیں گی. ہم سمجھتے ہیں نا پاکستانیوں کی اسپیشل چیکنگ کیوں ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. میرا کزن ہے، وہ بتاتا کہ میں جہاں باہر رہ کے آیا کافی عرصہ، اور جب میں واپس وہاں پہ ہوا گیا، کہتا پاکستانیوں کو رکھتے ہی نہیں تھے، جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہی چل رہے تھے. اور پاکستانیوں کے ماشاءاللہ کارنامے بھی سن لیں، ایویں ہی نہیں ذلیل ہو رہے. اللہ کا شکر ہے اسی ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیتے ہیں کہ بیچارے گنیز تو بھی کوئی اونچی بک چاہیے ہوتے واسطے. کہتا ہے جناب ایک پاکستانی تھا ہمارے ساتھ، اور ایک ہماری کمپنی تھی جس میں ہم چل رہے تھے، جس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ وغیرہ تھا. کمپنی تھی کوئی ملائیشین تھی شاید کمپنی، اس میں جناب ملائیشین بھی لوگ تھے، سری لنکا کے بھی لوگ تھے، پاکستانی بھی کچھ ہے ایسی چیتے، اور کچھ جو ہیں مختلف کنٹریز کے تھے. کہتے اس میں سے ہوا گیا جب تنخواہ آنی تھی نا، سارے کام سے لگے نے، ایک پاکستانی تھلے گیا، سارے آنے کریڈٹ کارڈ پھڑے، جا کے سارے نے اکاؤنٹ خالی کر کے نکل گیا. سبحان اللہ. پھر اسے کہنا پاکستانیوں نے چھتر کیوں پہن دینے. یقین کیجیے ایسوں کو پڑھتے ہیں اور بندے سے ایسے جو ہے نا وہ کئی اوروں کا راستہ بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے پلیز جو کردار ہے نا وہ آپ کی گواہی دیتا ہے، جہاں بھی جائے نا آپ کا کردار چلتا ہے. جو ہے نا آپ کی سکلز اس میں کمی بیشی چل جاتی ہے، کردار میں نہیں چلتی. کریکٹر جو ہے نا اگر وہ خراب ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ کی زندگی میں کامیابی نام کی شے نہیں آ سکتی. اسے نکال دو باقی سب کچھ آ سکتا ہے. ایک بندے کو ایک ہفتے میں آپ نے ٹریس کیا، کانٹیکٹ ڈیولپ کیا، ہر ہفتے آپ کیا کر، اس کے بعد آپ نے ان سے رابطہ کیا، آپ نے انہیں کچھ میسیجز سینڈ کرنے شروع کیے، گریٹنگ میسیجز. سر آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور آئی ہوپ کہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھ پائی ہوں اور اپلائی کر سکوں گا. ٹھیک ہے جی، آپ نے میسیج کرنا شروع کر دیا اور آپ کا ان سے تعلق ہیلدی ہونا شروع ہو گیا. اچھا 12 ہفتوں میں کتنے لوگوں کو کر سکیں گے؟ 12. اب اگلی بات آپ کی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کیسے رکھنا ہے. کانٹیکٹ میں رہیں. آپ فیمیل سے کر سکتی ہیں، جو فیمیل ہیں، اب تو فیمیل ہر فیلڈ میں ہی آگے آ رہی ہیں. آپ ان کا انٹرویو کر سکتی ہیں، آپ انہیں ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ میم جب بھی آپ اس ایریا میں آئیں تو پلیز ہمارے گھر سے چائے پیے بغیر نہ جائیے گا. آپ کہہ سکتی ہیں. اور کوئی گل نہیں، ٹینشن نہ لو، 25-30 روپے نہ کوئی جان نہیں جاندی، یقین کیجیے. تو بھی گل کر رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں سر مل کے جائیے گا. اوکے 12 بندے. اگر تو 12 بندوں کو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یو آر ریئلی سم تھنگ، 12 کے 12 کے پاس ہی جواب نہ ہو، ان کے آگے پتہ نہیں کتنے 12 کے ساتھ تعلقات ہوں گے. اور یقین کیجئے بندے نہیں ملتے. لوگ ترلے لیتے ہیں کہ بھائی بندے، کام کے بندے نہیں ملتے. اور آپ نے کہا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو گیا وہ آپ کو کئی جگہ پہ ریفر کر سکیں گے. اور آپ نے ہر ایک کو جا کے آفر کیا دینی ہے کہ میں 3 گھنٹے فرض کریں میں تیار ہوں کام کرنے کے لیے ود آؤٹ اینی چارج. میں کچھ چارج نہیں کروں گا. میری بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ بھئی آپ نے اس سے 3 ماہ میں کلیم کیا، 3 ماہ میں ٹوٹل کتنے گھنٹے ہوں گے اگر آپ روزانہ کے 3 گھنٹے لگائیں گے تو 3 ماہ 90 دن ہے. 90 کو ملٹیپلائی کر لیں 3 سے 270. چلو ہم 20 گھنٹے نکال دیتے ہیں، 250. آپ جا کے جہاں بھی جائیں گے نا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی سی وی میں لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 250 گھنٹے کا ورک ایکسپیرینس موجود ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ان لوگوں سے سب سے پہلے تعلق کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی میں جاب کرنا چاہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چارج اینی تھنگ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ارن ایکسپیرینس. آپ یہ انہیں کہیں، وہ آپ کو یقین کیجئے وہ آپ کو تیار ہیں. انہیں آپ کی ڈیووشن سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کچھ ہے. کیوں آپ وہ، اور ایسی کوئی ہوگی جو جائے گی، اور ایسا کوئی ہوگا جو جائے گا انٹرویو کرنے، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا. یہ ہماری قوم کا ڈائلیما ہے، پرابلم ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود شروع کریں گے تو آپ لوگوں سے ایک سٹیپ آگے آ جائیں گے. بلیو می سارے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بند ہو جائیں گی، آپ کے لیے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، 250 گھنٹے اور آپ کے پاس 12 بندے آ گئے. اور اگلی بات جب آپ پریکٹیکلی کام کرنا شروع کرتے ہیں نا پھر تو کئی پروفیشنل سے آپ کے تعلقات بنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پروفیشنل ہوتے ہیں، آپ بھی پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہیں. تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا گاڑی چلانے سے آتی ہے، گاڑی صرف پڑھنے سے نہیں آتی. مجھے یاد ہے جب شدید سردی میں نے ڈرائیونگ سیکھی تو مجھے شدید سردی میں اتنا پسینہ آتا تھا جتنا آپ آئے اس سے کہیں زیادہ پسینہ آتا تھا، اتنا کنفیوز ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہوا، اب ڈرائیو کر رہا ہوں، ذہن کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات کوئی نہ کوئی گاڑی میں لیکچر چل رہا ہوتا ہے، توجہ اس طرف ہوتی ہے،
خود بخود ٹریفک میں جا کے بریک بھی لگ رہی ہوتی ہے, گیئر شفٹنگ بھی خود ہی ہو رہی ہوتی ہے, جہاں جانا خود بخود وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں. یہ ہمارا مائنڈ ہے, وہ جگہ خود بخود بنا دیتا ہے. آپ ایک بار اس چیز کو کرنا شروع کریں تو بھائی آپ کے پاس 3 ماہ میں یہ چیزیں آ جائیں گی, آپ کے پاس ریفرنسز بھی آ جائیں گے, آپ کے پاس تجربہ بھی آ جائے گا. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں, کتنے ڈیووٹڈ ہیں. آپ نے سرو کرنا, آپ نے شروع کر دینا ہے. یہ سوچ کے شروع کرنا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟ انسان. انسان کی خدمت میں آپ لگے ہوں, اللہ آپ کو خوار کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ اگر کہیں پہ جائیں گے نا, یہ سوچ کے جائیں یا اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت کرنے جا رہی ہوں. آپ جائیں یا اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت کرنے جا رہا ہوں. آپ سیکھیں گے, آپ امپروو ہوں گے, انشاءاللہ بہت آگے نکلیں گے. تو یہاں تک اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد بھی نو اٹس امپاسبل, تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں. ڈو وی ہیو اینی کویسچن؟ کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ ٹرائی کریں گے, ٹرائی کے بغیر کچھ نہیں ہونا. عمل کریں گے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلے گا, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. کہانیاں ہیں, قصے ہیں. اور اس کا ایک نقصان ہوتا ہے, سننے کے بعد عمل نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان والا کیا ہے؟ آپ عادی ہو جاتے ہیں قیمتی آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرنے کے. جب آپ عادی ہو جائیں گے نا, پھر کل کو آپ کے سامنے ایک اور آئیڈیا آئے گا, وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا. پھر کوئی ایک اور آئیڈیا آئے گا جس سے زندگی بدل سکتی تھی, وہ بھی جائے گا. کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہے کہ سانوں کوئی فرق نہیں پہنتا, جو مرضی افلاطون بھی آگے سانوں لیکچر دے دے, اللہ کا شکر ہے سانوں کچھ نہیں ہونے لگا. ہم ایسے چیتے بندے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے ان چیزوں کو انشاءاللہ فوکس کرنا ہے. اور لاسٹ ٹپ ہے میری, لنکڈ ان پہ اپنا جو آپ کا پروفائل ہے اسے اپڈیٹ کیجئے لنکڈ ان پہ, اور اسے جتنا بہتر بنا سکتے ہیں بنائیے. اس پہ لوگوں کو ایڈ کیجئے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں. جتنا لوگوں کو پتا ہوگا وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں گے کل کو. لنکڈ ان واحد ایک ایسا یعنی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پروفیشنلز ہوتے ہیں. فیس بک پہ ہر لچا لفنگا ہوتا ہے, یقین کیجئے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں فیس بک پہ. یوٹیوب پہ بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو جی میں کوئی ایسی چول مارا کہ میں مشہور ہو جاؤں, تو ماشاءاللہ پھر وہ چول مارتے ہیں اور مشہور ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو ہم بدنامی مول لے لیتے ہیں. اسی کہنا چھوڑو جی, ایک مینار پاکستان چھڑ کے 10 آ جان. ہم نے تو بتانا لوگوں کو ہو وی ریئلی آر. ٹھیک ہے جی, تو آپ اپنے آپ کو لنکڈ ان پہ گرو کریں, اور جب آپ یہ چیزیں کریں تو انشاءاللہ. اور اس میں ایک چیز ابھی میں نے اسکپ کی ہے, وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جا کے یوٹیوب سے چیک کر لیجیے گا, وہاں پہ میرا سیشن پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ میں نے ایک کیا کہ پیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اور ایک لیکچر ہے A to Z آف کیریئر پلاننگ. تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا ہم نے جاب سلیکٹ کس بیس پہ کرنی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے جانا نا لاہور اور آپ نے اس طرح منہ کر کے چلنا شروع کر دیا, ساری زندگی چلتے رہیں گے, لاہور نہیں پہنچنے لگے. بھئی آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہونی چاہیے. تو سیم وے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو اللہ نے کس کام کے لیے بنایا ہے. جب آپ اس میں جائیں گے تو پھر عرفہ کریم کو کتنی ایج ملی؟ زیادہ سے زیادہ 19 سال. لیکن وہ 19 سال میں کتنے ریکارڈ قائم کر گئی. ہمیں کتنی مل چکی ہے ابھی تک؟ ہمیں آپ رہنے دیں, آپ بتائیں تو 19 سال ہی تک ملی ہے. چلو ادھر آواز آتی تھی خیر سی, تو اجے تک 19 سال ہی ملی ہے. آپ کو اور ملی ہے. اور کیا آپ نے ایسی زندگی گزار لی ہے کہ آپ جائیں تو دنیا آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے؟ یہ خدا نہ خواصہ کسی کا قرض نہیں لیا کسی تو کہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں یار چنگا بندہ سی. تو ایسا ہی ہم نے کر کے جانا ہے, اور اس زندگی میں ہم نے کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ پوائنٹس ہیں چند ایک. اور کنکلوڈنگ بات یہ ہے کہ مسعود صاحب کے ساتھ مل کے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک خلاصہ بتایا, آپ اس پر اپلائی کرنا شروع کریں, انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. ہمارا ایک 7 دن کا پورا کورس ہے. اس میں ہم کیا سکھاتے ہیں, ڈیلی کا 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اس میں ہم ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو پورا روڈ میپ بنا کے دیتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ہماری فیلڈ ہے, ہمارے پاس لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم سے لوگ مانگتے ہیں, ہم سے انٹرنشپس مانگتے ہیں کہ یار ہمیں انٹرنیز چاہیے, ہم سے آن لائن کام کرنے کے لیے لوگ مانگتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی بندے دو, ہم انہیں ریفر کرتے ہیں. تو ہم اس میں آپ کو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلا ہم آپ کا پیشن ڈسکور کرواتے ہیں
کہ بھائی ایم اے کسی بھی فیلڈ پہ چلا جانا عقل مندی نہیں ہے. اس ایک فیلڈ میں جاؤ جس میں آپ کا نام بن سکتا ہے. جیسے عرفہ کریم ہے, جیسے آپ کو عبدالستار ایدھی نظر آئیں گے, آپ کو بل گیٹس نظر آئے گا, آپ کو اسٹیو جابز ملے گا. یہ سارے اسی فیلڈ میں تھے جس میں ان کا دل تھا. وہ ڈھونڈنا کیسے ہے, یہ فن ہے, یہ پوری کی پوری ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑا ٹاسک ہے پورا. ہم وہ آپ کو ورک شاپ کروائیں گے, اس میں آپ کو آپ کا پیشن ڈسکور کروائیں گے, اور اس میں آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ کو کون سا پروفیشن سوٹ کرتا ہے. آپ جس مرضی ڈگری میں ہیں آپ اس میں جا سکتے ہیں, پہلی چیز. دوسرا, ہم اس میں آپ کو کیا کروائیں گے, ہم آپ کو ریفرنسز دیں گے. اگر آپ کو خود پریشانی ہوگی کہ سر ہم ریفرنسز نہیں لاب دے, ہم آپ کو خود انشاءاللہ ریفرنسز پرووائڈ کریں گے کہ بھئی فلاں فلاں جگہ ہے, انہیں جا کے ہمارا نام لیجیے گا, سکسیس ٹیم کا نام لیجیے گا, وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے, پراپرلی آپ کو موقع دیں گے. آپ انٹرویو کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے, وہ آپ کو پراپر ملے گی, پروفیشنلز سے ملے گی. ہم اسپیشلی آپ کو ٹائم لے کے دیں گے, جی فلاں فلاں بندے کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا انٹرویو کریں گے, آپ کو آپ کی پرسنالٹی کا بتا دیں گے, بھائی آپ میں یہ فالٹ ہے, جا کے چمکا دو. اس سے پہلے کہ جاؤ اور پھر ریجیکٹ ہو کے آ جاؤ, تو بعد لوگوں کو لو جی وہ تو سوال یہ جتنے پوچھتے ہیں جڑے سمجھ ہی نہیں آتے. تو آپ کو ان سوالات کی سمجھ آنی چاہیے. تو ان سوالات کے لیے تیار ہم نے خود ہی کرنا ہے نا. ہم آپ کو یہ چیزیں کروائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سی وی, پروفیشنل سی وی کیا ہوتی ہے, یہ اور ہوتی ہے. یہ جو میں BCRW میں بتایا جاتا ہے نا, بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے, سی وی ایسے ہوتی ہے, اس سی وی سے کال نہیں آتی, 90% نہیں آتی کال. یہ سی وی ہمیشہ کسٹمائزڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے بینک میں اپلائی کرنا ہے, سی وی اور طرح کی ہوگی, سیم آپ کے ایکسپیرینس ہے, سیم آپ کی کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ نے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے, سی وی اور طرح کی ہوگی. اگر آپ نے کسی اور انڈسٹری میں اپلائی کرنا ہے, وہی آپ وہی ہیں, سی وی بدل جائے گی. وہ سی وی بنے گی کہ آپ کو فوراً کال آئے. وہ سی وی کیسے بنانی ہے, وہ ہم آپ کو پراپر اس کی سروسز دیں گے. 7 دن میں انشاءاللہ آپ کو پورا روڈ میپ مل جائے گا انشاءاللہ. آپ بجائے اس کے کہ UET کا بندہ گریجویٹ ہو اور 3 سال تک ویلا پھردا رہے, اور اس کے بعد بیچارے کی وہ ڈگری نہیں رہتی جو پہلے تھی, وہ زنگ لاگ کے بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے اس کا. تو بجائے اس کے اور 1 مہینے میں آئیڈیلی کم سے کم تنخواہ لگائیں. مجھے بتائیں, اگر فرض کریں کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو فوراً جاب ملے, تو کتنے کی کم از کم آپ کو جاب ملنی چاہیے اصولی طور پہ؟ کم سے کم 40. ٹھہر جو پائے نا جی, ہاں جی سال ہو, ایک کم سے کم میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اوکے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آپ بھائی یہ مائنڈ نہ کیجیے گا, سٹارٹ میں ہمیشہ چھلانگ نہیں لگانی. آپ چھلانگ لگا کے اس چھت پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے نا, تو کچھ نہ کچھ تڑوا پاؤ گے, تو چڑھ بھی نہیں سکو گے. لیکن اگر آپ چھوٹے سٹیپ سے چڑھنے کی کوشش کریں گے, اس جیسی 10 چھتوں پہ چڑھ سکو گے. چھوٹے سٹیپ, زندگی چھوٹے سٹیپ سے بنتی ہے, بڑی چھلانگوں سے نہیں بنتی. جتنے بھی کامیاب لوگ ملیں گے آپ کو چھوٹے سٹیپ سے بنے ہوئے ملیں گے. ٹھیک ہے جی, اس لیے میری گزارش ہے, میں فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں انتہائی کم, ویسے بات کر رہا ہوں, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, 15,000 فرض کریں کہ یار میں گیا ہوں, میرے پاس تجربہ بھی نہیں ہے, ریفرنس بھی نہیں ہے, میرے پاس جاب ہے, تو یار 15,000 کی نوکری مل جائے. اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تہاڈی مہربانی دے دو 15,000. آپ 3 سال کو چھوڑیں, فرض کریں صرف آپ 3 ماہ کے لیے جاب لیس رہے, 3 ماہ کے لیے کتنا لاس ہو گیا آپ کا؟ 45 کا ہو گیا نا. اگر کم سے کم سیلری بھی ہوتی تو, اور یہی اگر آپ نے تھوڑا سا کچھ ایسا کیا, آپ نے چیزیں سیکھ لیں جس کے ذریعے سے کیا ہوا کہ آپ نکلنے سے پہلے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی, تو ایک تو آپ کا مورائل ڈاؤن نہیں ہوگا. آپ کو جا کے یہ نہیں لگے گا لو جی میں غلط ڈگری کر بیٹھی ہوں, مینوں کچھ اور کرنا چاہیے سی. آپ کو یہ نہیں لگے گا میں غلط فیلڈ میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں لگے گا. آپ کا مورائل بھی اپ ہوگا, آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ کامیابی کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی میرے بیٹے کو جاب کے لیے ابھی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آفرز آنی شروع ہو چکی ہیں. لازمی آئیں گی آپ کو اگر آپ یہ چیزیں انشاءاللہ کریں گے. تو ہم وہ جو سیشن شروع کریں گے اس کے لیے آپ کو انفارم کر دیں گے. ٹوٹل 7 days کا ہوگا, 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی کا ہوگا. اس میں آپ کو پیپر ورک پہ چیزیں کروائی جائیں گی, آپ کو ریفرنسز ود کانٹیکٹ نمبرز دیے جائیں گے, آپ کو پراپر جاب اس کے لیے پیشن ڈسکوری کے پوری چیزیں آپ کو پیپر پہ دی جائیں گی. ہر چیز کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی ملیں گے, ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے ان سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. مطلب یہ فری سیشن ہے آپ کے لیے. ہمارا مقصد ہے لوگ کامیاب ہونے کے لیے, ایک بھی کامیاب ہو جائے ہماری سنی گئی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے علی اگر تیرے ذریعے سے اللہ کسی ایک کو بھی ہدایت دے دیں
تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بندے کو مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال کا صلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کسی کو ایسا اچھا علم سکھا دیا جس سے وہ بندہ فائدہ اٹھاتا رہا. تو اگر یہ بندہ مر بھی جائے گا تو اسے جب تک وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا. تو اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو کر رہے ہیں. ورنہ اللہ کا شکر ہے ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کو جا کے ان کے مینجمنٹ کو، ٹاپ مینجمنٹ کو، ڈائریکٹرز کو جا کے ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. 3 گھنٹے کے ہم 50 ہزار روپے چارج کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں اگر کسی آؤٹ آف اسٹیشن جا کے کرنا ہے، ریٹرن ٹکٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے بائی ایئر، ریزیڈنس ان کی طرف سے ہوتی ہے. اور 2-3 دن کی اگر 2-3 دن کی ٹریننگ ہے تو 2.5-3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آرام سے لے کے سکون سے آ جاتے ہیں. مطلب یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں آفرز ہو رہی ہیں ایسے. تو گزارش ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی ہوں، آپ بھی کامیاب ہوں. اگر آپ کے ذہن میں اب کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اسے کنکلیوڈ کر سکیں. جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو. دوسری سائڈ کون سی ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ بیٹا. بیٹا اگر پرفیکٹ مثال لینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب یہاں پہ میں آپ کو اگر کوئی چیز بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ گیو اپ نہیں آپ نے کرنا. اس کے لیے مجھے KFC کے فاؤنڈر کی یہی بات بتانی پڑنی تھی. کولونل سینڈرز جو تھا اس کا یہی میں نے آپ کو بتانا، بھائی میرے یہ جو بندہ ہے نا اس نے اتنی کامیابی اس لیے حاصل کی. میں نے آپ کو کہیں بھی یہ نہیں کیا کہ ہی واز پرفیکٹ. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے، میں نے یہ نہیں کہا مورلی وہ پرفیکٹ ہی تھا. میں نے کہا گیو اپ نہ کرنے کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا. بھئی اللہ کا قانون ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، لوگوں کی زندگیاں آپ کی وجہ سے تنگ ہوں گی تو آپ پہ تنگی آنی ہے، پکی بات ہے. تو وہ تو علیحدہ بات ہے نا. ایک آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ مسلمان کافر ہیں، کامیاب ہونا ہے آپ نے دنیاوی لیول پہ، گیو اپ نہیں کرنا. لیکن مورلی کرپٹ ہوں گے، چاہے بہت بڑے مومن بھی ہوگے، دنیا میں ذلیل ہو کے جانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو اس لیے اس کے وجہ سے میں نے آپ کو اسٹیو جابز کا بھی نام دیا ہے. بھائی اسٹیو جابز کی آپ کو لائف کو جا کے پڑھیں، آپ حیران ہوں گے. وہ بندہ اتنا کو گھٹیا تھا کچھ فیلڈز میں کہ یو کین ناٹ امیجن. مطلب سال تک نہانا ہی نہیں، یہ اس کا نام تھا. اللہ کا شکر ہے ادھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آخر کار اسی عید والے دن لازمی نہ لینے ہیں. مطلب یہ الحمدللہ وہ دے واسطے کوئی عید چھپرات کوئی گل بات ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ اس کا ڈارکر پوائنٹ ہے. لیکن جو برائٹ پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیشن میں رہا ہے، تو پیشن میں اس کا نام بن گیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی بھی بندہ، میں نے آپ کو جتنی بھی مثالیں دی ہیں بھائی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ آئیڈیل تھا. آئیڈیل آپ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے، یا کسی اور بندے کے اس پہلو کو آئیڈیل بنانا ہے جو اس کا آئیڈیل بن سکتا ہے. آپ نے کرپٹ پہلو کو آئیڈیل نہیں بنانا. ایک بندے کی زندگی میں اچھی چیز بھی ہے، بری بھی ہے، آپ نے اچھی کو اڈاپٹ کریں، بری کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہوگی وہ والی. یہ تو وہ پہلا کویسچن آپ کا کیا تھا؟ حلال اور حرام. بھائی رازق کون ہے؟ اللہ. پریشانی ہم نے صرف یہ سنا ہوا ہے. جب ہمارے اندر اتر جائے گا نا پھر ہم میں وہ گٹس آئیں گے، وہ ہمت آئے گی. بندہ کہے گا پہنا جی کرنا ہے، اسی کہیں گے سوری آئی کین ناٹ ڈو اٹ. وہ کہیں گے نہیں تجھے کرنا ہی کرنا. ہم سوری تمہاری جاب چلی جائے گی. اوکے، اس کا مطلب ہے کہ رازق اللہ ہے. اگر رازق اللہ ہے تو جاب جان دی ہے، رزق کس سے دینا ہے؟ اللہ نے. میرے ساتھ جاب کرتے ہیں میرا بندہ تھا، بلکہ ان کا ایک بندے سے ملنے گئے، انہوں نے بتایا کہ میں نا کسی اور کنٹری میں، شاید جرمنی کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ جاب کرنی شروع کی. کہتا میں نا نماز بڑا نا باقاعدگی سے پڑھتا تھا. انہیں کیا جمعے والا دن تھا، میں نے کہا سر ٹائم ہو گیا ہے، میں جمعہ پڑھنے جانا ہے. انہوں نے کہا کی ہو گیا پہنے کام چلن دیا ہے. گورا تھا، کہا کام چل رہا ہے کیا بات کر رہے ہو؟ کہ نہیں سر میں جمعہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں اے نہیں ہو سکتا، تیری جاب خطرے سے لگ سکتی ہے، اسٹیک پہ لگ سکتی ہے. اس نے کہا سر میں نے جمعہ پڑھنا ہے.
میں نہیں جمعہ چھوڑ سکتا. اس نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہ بس ہم مسلمان ہیں, ہم پڑھتے ہیں. اس نے کہا وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, انہوں نے تو کوئی جمعہ نہیں یاد آیا. یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا سر ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, میرا میرے ساتھ ہے, میں تو جمعہ پڑھنا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. کہتا میں وہاں سے نکل آیا یہ سوچ کے کہ ہن مینوں کال آنی ہے کہ بھائی اسی تواڈے تو رج گئے ہیں. لیکن ذہن میں رکھنا حدیث میں آتا ہے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں, اللہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. آپ اللہ کے سگے ہو کے تو دکھائیں, آپ اللہ کے مخلص ہو کے تو دکھائیں, اللہ آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولے گا. یو کین ناٹ امیجن, اللہ ان دشمنوں کے دل آپ کیا ہمیں بدلے گا, آپ سوچ نہیں سکتے. کہتا اس کے بعد چھٹی ہو گئی, مطلب چھٹی کا ٹائم ہو گیا, میری اس سے بات نہیں ہوئی. اگلے دن میں نے سوچا لو جی اج تیار ہو جاؤ, اج میں جانا ہے. انہیں کہنا بھائی تہاڈی مہربانی تسی جاؤ. کہتا اگلے دن میں گیا ہوں, اس بندے نے مجھے اتنی رسپیکٹ سے ڈیل کرنا شروع کر دیا کہ یار جو بندہ اپنے رب کو نہیں نہ دھوکہ دے سکتا, یہ ہمیں بھی نہیں دھوکہ دے سکتا. تو وہ اتنا خوش ہوا کہتا اس نے مجھے اتنی ترقی دی, آؤٹ آف وے جا کے مجھے ترقی دینا شروع کر دی. اور اگر ذرا تصور فرماؤ, کہنا ٹھیک ہے سر جی میں تہاڈا حکم, کوئی گل نہیں, جمعے تے آندے جاندے رہندے تھے. تو پتہ چل گیا پھر رازق کون ہے. تو بھائی یہ ہے پوائنٹ, حلال حرام کی آپشن آپ کے پاس ہے. حلال اپنائیں گے رزلٹ آپ کو لازمی ملے گا, حرام اپنائیں گے رزلٹ اتھے ہی چھتر اتھے پہن گے. سر یہ میں غلط فہمی ہے, 2 نمبر ہی کرو گے تو جو بھی آخرت ہوئے گا. نہیں 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 نہیں, گاڑی میں یہاں پہ آیا ہوں, اس گاڑی میں انہوں نے کہا ریڈیٹر میں پانی ڈالنا ہے, فیول ٹینک میں فیول ہی ڈالنا ہے, موبائل آئل والی جگہ پہ موبائل آئل ہی پڑے گا. میں نہیں سوچا وہ چھڈو جی پٹرول اتنا مہنگا ہے اوتھے پانی بھر لینے ہیں. اچھا اگر میں فرض کریں سوچوں پٹرول 150 سے چلا گیا, میں جناب فری کا پانی بھروں گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ گڈی 10 سال بعد خراب ہوئے گی, اور بھائی آج ہی خراب ہوگی. کمپنی نے جس نے گاڑی کو بنایا اس نے بتایا اس نے کیسے کامیاب رہنا ہے. آپ کو بنانے والی کمپنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اسے پتا ہے کہ سچ بولو گے تو قائم رہو گے, اسے پتا ہے حلال کی کھاؤ گے تو چھا جاؤ گے, اسے پتا ہے لوگوں کو دھوکہ دو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا, نہ دو. اسے پتا ہے نماز پڑھو گے چلتے رہو گے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے, اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا اے میرے بندے ان نہیں پاتے جا کے چھل کے رکھی جا سارے نو, جو مرضی کر تیرے واسطے جناب میرے خزانے کھلے. اللہ نے کہیں نہیں یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تسی مینوں یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھاں گا. ہم اپنے معاملات میں اللہ کو یاد رکھیں, اللہ یقین کیجئے ہماری مشکلات میں ہمیں یاد رکھیں گے. اس حوالے سے آخری بات کر دیتا ہوں, ہم ایک بندے کا ہم نے انٹرویو کیا. بندہ یہ گجرانوالے روڈ پہ ایک گاؤں ہے مجو چک, وہاں پہ اس کا ہیڈ ماسٹر تھا. وہ بندہ نا اتنا مطلب کچھ بھی نہیں تھا, وہ بندہ وہاں پہ پرنسپل بنا اور PhD کی اس نے. ہم نے اس کا انٹرویو کیا, کہتا سر جی مینوں میرے ابا جان نے نا ایک گل سمجھائی سی. میں نے کہا کیا؟ کہ بیٹا جے تو جائیں, اب گاؤں والے تھوڑی سی بلنٹ سی ایگزامپل ہے, ذرا ہولڈ آن. کہتا ابا جان نے کہا پتر تو جائیں گا مجھ چون واسطے دودھ لین واسطے, تو جے وہ خدا نہ خواستہ کوئی غلاظت کا چھٹا پی گیا کی کرے گا؟ 10 کلو دی بالٹی ہے کی کرے گا؟ کہ ابا جان میں تو نہیں وہ دودھ گھر لے آواں گا. کہ بیٹا کی ہو گیا 10 کلو دودھ ایک چھٹا غلاظت کا پیا, کی فرق پیا؟ کہ ابا جان سارا دودھ ہی پلیت ہو گیا. اس نے بیٹا این جی حلال دے وچ جدوں تھوڑا جہا حرام ملتا ہے سارا حرام ہو جاتا ہے. کہتا مجھے اس وقت پتا چلا کہ میں نے حلال میں آمیزش نہیں ہونے دینی. 10 من دودھ ہوگا نا سر, آپ کو پورے بالٹی بھر کے لیمو نہیں نچوڑنے پڑیں گے اسے خراب کرنے کے لیے, آدھا لیمو کافی ہے. سارے حلال کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک مٹھی دے وچ رکھ کے جیب چ پانا اینا کافی ہے, بھاویں وہ 10 روپے کا نوٹ سی, یہ کافی ہے بیڑا غرق کرنے واسطے. ٹھیک ہے جی, اور اس کا نتیجہ آج نکلتا ہے. مجھے یاد آ گئی, میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے. میرے ایک انکل ہیں بڑے ماشاءاللہ تجربہ, انہوں نے سیکھا بڑا دنیا سے. کہتے ہیں میں نے بندے کی ہمت کو دیکھا. انسپیکٹر تھا, بڑا دڑلے والا انسپیکٹر, نماز کے لیے بیٹھا ہوا مصلی پہ. میرے ساتھ ایک دوست تھا جو کہ کاروباری تھا, اس کے ساتھ معاملہ چلتا رہتا تھا. کہتا میں نے اس بندے کی ہمت دیکھی انسپیکٹر کی کہ اس نے مصلی پہ بیٹھ کے اسے 20,000 روپیہ اس نے بندے نے رشوت اسے مصلی کا کونا اٹھا کے نیچے رکھ دی. کہتے میں نے اس کی ہمت دیکھی کہ اللہ کی بارگاہ میں تم وہاں پہ پہنچ کے تم وہاں پہ کوئی حیا کر لینا, یہ جگہ ہی بدل لینا. کہتے اسے وہاں پہ رشوت لی. کہتا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بیٹوں نے اسے گولیاں مار کے قتل کیا.
سر اللہ کا قانون ہے, اتنے گڑبڑ کرو گے تو بیڑا کر کے اتنے ہی ہوئے گا. آخرت میں تو ان لمیٹڈ شترول ہونی ہے, لیکن اتنے چتر پہنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے کام آؤ گے, کامیابی آپ کو یہاں پہ ملنی شروع ہو جائے گی, دیر ہو سکتی ہے لیکن آخر کار ملے گی, اور آخرت میں انشاءاللہ بے حساب ملے گا. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر کوئی بھی کسی حوالے سے کوئی بات ہوگی, ہم انشاءاللہ جو فردر پوائنٹ ہوگا, پلان ہوگا, وہ جو ہم نے 7 days کا ہم نے کرنا ہے, مسعود صاحب کے ساتھ ہم پلان کریں گے. تو بس گزارش یہ ہے, عمل کریں گے تو رزلٹ ملے گا, نہیں ملیں گے تو آنے والے جو آپ کو آئیڈیاز جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو خطرے میں ڈال دیں. جی جی ٹھیک ہے. لگام میں, اچھا نگاہ, سوری نگاہ میں اور زبان میں, ٹھیک ہے بیٹا. اس کے لیے ہمارا ٹائم اصل میں اوور ہو چکا ہے. آپ پوچھیں ہم خود کو کیسے جان سکتے ہیں, وہ ہمارا پورا سیشن ہوگا, وہ اٹینڈ کیجیے, اس میں سارا آپ کو ملے گا. یہ تھوڑا ٹائم نہیں ہے, مطلب اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے, کیونکہ ہم نے, آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ آپ بھی 19 سال کی ہیں. چلو اللہ یار ماشاء ہوں تسی 19 تو بدلا نہیں کسی نے بھی, کوئی جا تسی پائیں دسو. ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سے نہیں پوچھتا, ٹینشن نہ لو. اچھا اوکے بیٹا, خود کو جاننے کے والے سے نا 19 سال لگے ہیں, آپ ابھی تک نہیں جانے, اگلے 5 منٹوں سے بھی نہیں جاننا. اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ نگاہ میں اور زبان میں, بیٹا اس پہ سمپل آسان ترین طریقہ, جو آپ اپنی بہن بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں, ماں کے لیے پسند کرتے ہیں, اسے اپنے لیے اپلائی کرنا شروع کر دو. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کی بہن بیٹی کو تاڑو اور تیریاں نہ تاڑیاں, امپاسبل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. آپ جتنے مرضی فنیر تربیت کے ہیں نا, آپ جا کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو پوشیدہ پیغامات پہنچائیں گے تو انہوں نہیں پتا لگے گا تھوڑے گھر کتوں پہنچ گیا. یہ اللہ کا قانون ہے, پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محفوظ رہیں تو آپ سے دوسرے محفوظ رہنے چاہیے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایم کو میں پڑھا رہا تھا, مجھے کہتا, میں کہ یار انسان بنیا کرو تے تہاڈی مہربانی اپنی بیٹیاں بھੈਣਾਂ دی اور جنہیں تہاڈی زندگی چ آنا ہے وہی قدر کرو, انہوں بچاؤ, دوسروں کی کو اپنی نظروں سے غلط حرکتوں سے بچائے رکھو, ورنہ تمہیں پتہ نہیں لگنا کی ہو گیا. مینوں کہنا سر جی اسی تے انہوں موبائل لے کے نہیں دیتا. میں کہا بیٹا ٹینشن نہ لے, انہوں کوئی ہور لے دے گا. جی تو نہیں لے کے دیتے تو کوئی اور لے دے گا. جی تو ایڈا سیاح بن دے تیرے تو بہت سیاح کوئی لب جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو بھائی یہ شارٹ سا پوائنٹ ہے اس پہ, ٹھیک ہے جی. از اٹ کلیئر؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی دیر برداشت کیا, بڑی ہمت والی بات ہے ویسے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو.